حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکہ کو تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ تجارتی قافلے مکہ سے روانہ بھی ہوتے اور دیگر علاقوں سے تجارتی قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ دین ابراہیمی چند رسومات کی شکل میں اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اس کی روح اصنام پرستی کے ملبے تلے سسک رہی تھی۔ انہی دنوں آرامش کا ایک شخص تجارت کی غرض سے اپنے اونٹ بازار مکہ میں لایا۔ ابو جہل کو آرامش کے اس تاجر کا مال پسند آ گیا اور اس نے مالک کو اونٹوں کی قیمت ادا کیے بغیر اس کے اونٹ جبراً اپنی تحویل میں لے لیے۔ ابو جہل قریش کا سردار تھا، اس لیے کسی نے آرامش کے اس تاجر کی فریاد نہ سنی۔ ابو جہل سے کون لڑائی مول لیتا؟ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ابو جہل سے کہہ کر آرامش کے تاجر کے اونٹوں کی قیمت یا پھر اونٹ واپس دلاتا۔ لٹا پٹا وہ شخص مسجد حرام کے قریب آ نکلا۔ یہاں قریش کی ایک مجلس بپا تھی۔ اس نے شرکائے مجلس کو بلند آواز سے پکارا، اے قریش، تم میں سے کون مرد ابو جہل کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ بلا شبہ میں غریب الوطن اور مسافر ہوں اور میری حق تلفی کی گئی ہے۔ ابو جہل کا نام سن کر اہل مجلس کے ہونٹوں پر کفل پڑ گئے۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہ تھی کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے میدان عمل میں آتا۔ حضور رحمت عالم اس وقت صحن حرم میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے آرامشی کو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر داد رسی کے لیے کہا۔ مشورہ دینے والا جانتا تھا کہ ابو جہل حضور کے خون کا پیاسا ہے۔ اگر حضور نے آرامشی کا ساتھ دیا تو ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے سخت برہم ہوگا اور یوں ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ آرامشی حضور کی طرف چلا تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھی ساتھ کر دیا تاکہ وہ پیش آمدہ حالات سے پوری طرح محفوظ ہو سکیں۔ آرامش کا وہ تاجر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور ساری بات حضور کے گوش گزار کی۔ شکایت سننے کے بعد حضور رحمت عالم آرامشی کو لے کر ابو جہل کے مکان پر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل خود دروازے پر آیا اور تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضور رحمت عالم نے آرامشی کے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ابو جہل بولا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لوٹا دیتا ہوں۔ ابو جہل اندر گیا، آرامشی کے اونٹ واپس لے کر آیا اور اونٹوں کے مالک کو واپس کر دیے۔ آرامشی حضور کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ تعاقب پر مامور شخص قریش کے پاس پہنچا اور آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا۔ قریش کے یہ سرکردہ لوگ سارا ماجرا سن کر حیرت میں ڈوب گئے کہ حضور کے کہنے پر بلا چون و چراں ابو جہل نے آرامشی کو اس کے اونٹ کیسے واپس کر دیے۔ اتنے میں ابو جہل بھی ان کی مجلس میں آ پہنچا۔ اہل مجلس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہاں گئی حضور سے تیری دشمنی؟ تو نے آرامشی کو اونٹ اتنی آسانی سے کیوں واپس کر دیے؟ ابو جہل شرمندگی کے مارے صرف اتنا کہہ سکا کہ جب حضور نے میرے دروازے پر دستک دی تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا، اور جب حضور نے آرامشی کا حق مانگا تو میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ حضور کے عقب میں کھڑا ہے اور مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے حضور کے اشارے کا منتظر ہے۔